بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی سے ریلیکس ہو گئے مشال یوسفزئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر برائے سماجی بہبود مشال یوسفزئی کا کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل منتقلی سے ریلیکس ہو گئے ہیں۔ پشاور میں نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کے دوران وزیر اعلیٰ کے پی کے کی مشیر برائے سماجی بہبود مشال اعظم یوسفزئی نے کہا کہ صوبے بھر میں بچوں اور خواتین کے حقوق اور گھریلو تشدد کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما مشال یوسفزئی نے مزید کہا ہے کہ گھریلو تشدد سے متعلق نئے قوانین لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مشیر برائے سماجی بہبود نے یہ بھی کہا کہ گھریلو تشدد کی روک تھام کے لیے ہیلپ لائن قائم کی گئی ہے جس پر بات کی جا سکے گی۔ کراچی میں پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کے لیے فعال۔ کراچی والوں کے لیے اب پاسپورٹ آفس عوامی مرکز برانچ 24 گھنٹے کھلی رہے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاسپورٹ کی فیس آن لائن کسی وقت بھی جمع کرائی جا سکتی ہے۔ شہریوں نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ اچھا ہے۔ شہریوں کے مطابق دن میں مصروفیات کے باعث پاسپورٹ بنوانا مشکل ہوتا ہے، رات میں آسانی سے پاسپورٹ بنوایا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی کے دورے پر پاسپورٹ آفس 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ مریم نواز نے لیپ ٹاپ اسکیم کی منظوری دے دی۔ لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت ہائر ایجوکیشن سیکٹر ریفارم سے متعلق ہونے والے اجلاس میں یہ منظوری دی گئی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو ہائر ایجوکیشن کے فروغ، لیپ ٹاپ اور طالبات کو ٹرانسپورٹ کی سہولت پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ ہر ضلع میں بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی اور تحصیل کی سطح پر کالج ہمارے اہداف ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے طلباء کو 7 سال بعد دوبارہ جدید ترین لیپ ٹاپ دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یہ بھی کہنا ہے کہ صوبے بھر میں طلباء کو 20,000 موٹر بائکس دے رہے ہیں۔ وکلاء پر تشدد اور گرفتاریاں، لاہور ہائی کورٹ کا آج ہڑتال کا اعلان۔ لاہور میں وکلاء پر پولیس تشدد اور گرفتاریوں کے خلاف صدر لاہور ہائی کورٹ بار نے آج بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ وکلاء کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وکلاء کے ساتھ جو ہوا ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل وکلاء کے خلاف مقدمات پر لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ریلی نکالی گئی تھی جس میں وکلاء کا پولیس سے تصادم ہوا تھا۔ پولیس کی جانب سے وکلاء پر لاٹھی چارج کیا گیا اور احتجاج کرنے والے 70 سے زائد وکلاء کو گرفتار کیا گیا جنہیں بعد ازاں چھوڑ دیا گیا تھا۔ کراچی فوجی افسروں اور جوانوں کو ملٹری اعزازات سے نوازا گیا۔ کراچی میں فوجی افسروں اور جوانوں کو ستارہ امتیاز ملٹری، تمغہ امتیاز ملٹری اور تمغہ بصالت کے اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق کراچی کور میں رینکس اور اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب میں اعلیٰ فوجی افسران اور ایوارڈ حاصل کرنے والوں کے اہل خانہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے شہداء کے اہل خانہ سے بات چیت بھی کی۔ انہوں نے شہداء کو قربانیوں پر بھرپور احراج تحسین پیش کیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق تقریب میں 9 شہید فوجیوں کے لواحقین نے تمغہ بصالت وصول کیا ہے۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی گرفتاری اور رہائی عمل میں آئی۔ اسلام آباد میں ریلی نکالنے کی کوشش میں بیرسٹر گوہر اور شعیب شاہین سے دھکم پیل ہوئی۔ بیرسٹر گوہر کی گرفتاری کی خبر پھیلی، تاہم کچھ دیر بعد وہ شعیب شاہین کے ساتھ PTI سیکٹریٹ پہنچ گئے۔ مظفر آباد میں ضلعی صدر PTI اظہر گیلانی سمیت کئی کارکن گرفتار کر لیے گئے۔ تحصیل ڈڈیال میں عوامی الیکشن کمیٹی کے کارکنوں کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا جس سے اسسٹنٹ کمشنر اور پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ اسی طرح میرپور کے چوک شہداء سے عوامی ایکشن کمیٹی کے 8 ارکان گرفتار کیے گئے۔ کراچی میں بھی ریلی نکالنے کی کوشش میں PTI رہنما جمال صدیقی سمیت 6 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان پہلا T20 میچ آج کھیلا جائے گا۔
پاکستان اور آئرلینڈ کے درمیان 3 میچز پر مشتمل سیریز میں سے پہلا T20 انٹرنیشنل میچ آج کھیلا جانا ہے۔ قومی ٹیم کا ڈبلن میں پہلا ٹریننگ سیشن ہوا جس میں پاکستانی کرکٹرز نے بھرپور حصہ لیا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی ہے جبکہ پاکستانی وقت کے مطابق میچ آج شام 7 بجے شروع ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بالر محمد عامر کو بھی آئرلینڈ کا ویزا مل گیا ہے۔ 48 ڈگری گرمی میں جھلستے سندھ کے شہروں میں آج بارش کا امکان۔ 48 ڈگری کی گرمی میں جھلستے سندھ کے مختلف شہروں میں آج بارش سے ریلیف ملنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سندھ، پنجاب کے شہروں جیکب آباد، دادو، سکھر، نواب شاہ، حیدرآباد سمیت ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بہاولپور میں دن میں گرمی آج بھی زوروں پر ہوگی۔ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ لاہور، پنڈی، اسلام آباد، سرگودا، گجرانوالہ، جیکب آباد، سکھر، کشمور، کوئٹہ، کلات اور زیارت میں چند مقامات پر آندھی چلنے اور بارش ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پشاور، سوات، مالاکنڈ اور وزیرستان سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کا امکان ہے۔